الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تفتح ابواب الجنة یوم الاثنین ویوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا الا رجلا كانت بینہ وبین اخیہ شحناء ويقال انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا رواہ مسلم۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کا بڑا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی نمازوں کو، دعا استغفار کو قبول عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے ایک بہت ہی پیاری حدیث پڑھی گئی ہے جو صحیح مسلم کی کتاب البر والصلہ میں حدیث نمبر 2560 پہ 5ویں حدیث ہے۔ بہت ہی توجہ سے اس حدیث کو سنیں، بہت ہی میرے لیے اور آپ کے لیے نصیحت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر پیر کو یعنی سوموار کو اور ہر جمعرات کو، ہر پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کو کھولتا ہے۔ اس کے بعد کیا انعام کہتے ہیں فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر اس بندے کو بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، مغفرت کر دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، یعنی جس کی زندگی میں شرک نہیں ہے۔ اللہ ایسے تمام ہی بندے کو، پیر اور جمعرات کو مغفرت فرما دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ کہتے ہیں الا رجلا، سوائے اس شخص کے کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، مگر اس شخص کی معافی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرماتے ہیں جو اپنے اور دوسرے بھائی کے درمیان کینہ، بغض، حسد، عداوت، دشمنی پال رہے ہیں، اپنے دل میں کینہ رکھ رہے ہیں۔ فیقال، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے منادی ہوتا ہے اے فرشتو انظروا هذین حتی یصطلحا، اسے معافی نہیں ملے گی، اس کو معافی نہیں ملے گی، میری مغفرت کا حصہ نہیں ملے گا۔ کب تک؟ جب تک کہ آپس میں صلح نہ کریں۔ پھر اعلان ہوتا ہے انظروا هذین حتی یصطلحا، ان کو چھوڑ دیں آپ، ان کی مغفرت نہیں ہوگی یہاں تک کہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ پھر تیسری مرتبہ اعلان ہوتا ہے کہ ان کی کوئی معافی نہیں، ان کی عبادتیں، ان کی نماز، ان کے روزے، ان کے حج، ان کے زکوٰۃ، کوئی نیکی قابل قبول نہیں جب تک کہ وہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ سوچ رہے ہیں کتنی وعید کی حدیث ہے، آدمی کو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم ہی کی دوسری حدیث میں فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تعرض الاعمال فی کل یوم خمیس و اثنین، کہ ہر پیر جمعرات کو اللہ کے اعمال پیش ہوتے ہیں، نیکیاں پیش کی جاتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن پیر اور جمعرات کو خصوصی طور پر خصوصی اللہ کی مغفرت ہوتی ہے، سب کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن جو شرک نہیں کرتے ہیں اس کی معافی ہو جاتی ہے، جو موحد ہے اس کے علاوہ جو خاص طور پر جس کے دل میں کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، اس کو معافی نہیں ملتی ہے۔ لہذا میرے محترم بھائیوں، گزارش اس بات کی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے، اگر میرے بھائی روٹھے ہوئے ہیں، میرا دوست یا میری بہن، میرے بھائی، رشتہ دار یا کوئی بھی ہو، مجھ سے اگر بات نہیں کر رہے ہیں یا میں اس سے بات نہیں کر رہا ہوں، مجھ سے دشمنی ہے یا میں کسی سے دشمنی پال لیا ہوں، میں کسی سے بغض اور حسد کر رہا ہوں، میں کسی کے حق میں کسی مسلمان کے لیے میں کینہ رکھ رہا ہوں یا دوسرا کوئی مجھ سے کینہ رکھ رہا ہے، تو آپس میں صلح کر لے، موت سے پہلے صلح کر لے۔ جملہ یاد رکھیں، موت سے پہلے اپنے آپ میں صلح کر لے، ورنہ اگر یہی کینہ اور بغض، حسد اور یہ دشمنی برقرار رہی پھر کوئی کام نہیں، کوئی عبادت جتنی مرضی کر لیں کوئی فائدہ نہیں۔ اور ہاں، عمومی طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہوتے ہیں، انسان ہیں، الگ الگ مزاج ہوتے ہیں، میرے مزاج الگ ہے، آپ کا مزاج الگ ہے، ہوتا ہے بات میں کبھی تو میں ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، لیکن کیا دل میں دشمنی نہیں رکھنا،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں 3 دن کی مہلت دی. کتنے دن کی؟ 3 دن کے اندر اندر مسئلے کو سارٹ آؤٹ کر لینا ہے اور صلح کر لینی ہے. یہ آپشن ہے. 3 دن سے اگر زیادہ ہو گیا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، اللہ اکبر، اتنی بڑی وعید ہے، سنیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے، اور بہت سخت قسم کی وعید ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 فمن حجر فوق 3 فمات دخل النار. اللہ اکبر. کہتے ہیں کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، یعنی 3 دن تک قطع تعلق، 3 دن سے زیادہ قطع تعلق، بات چیت کو بند رکھے. 3 دن سے زیادہ حدیث کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں فمن حجر فوق 3، 3 دن سے زیادہ اگر ہو گیا، بات نہیں ہو رہی ہے آپس میں صلح بھی ہوئی نہیں، تو پیارے نے فرما رہے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں فمات دخل النار، اگر اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی تو کہاں جائے گا؟ جہنم، نار جہنم میں داخل ہوگا. یہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4914 میں حدیث موجود ہے. آپ سوچیں، اگر مجھے اور آپ کو نار جہنم سے بچنا ہے، جہنم کے انگار سے بچنا ہے اور جنت جانی ہے، تو میرے اور آپ کے بیچ میں جو بھی رنجشیں ہیں، جو بھی کینہ ہے، جو بھی بغض ہے، جو بھی حسد ہے، جو بھی کھٹاس ہے، اس کو آپ سارٹ آؤٹ کر لیں. جس کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں، جس کا دل پاک رہتا، جس کے دل میں کینہ نہیں، بغض نہیں، حسد نہیں، جس کا دل سب مسلمانوں کے لیے پاک رہتا ہے، ایسے شخص کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی. اللہ اکبر. اور یہ حدیث آج کے درس کا میرا ہائی لائٹ یہی ہے. آدمی اس حدیث کو جو واقعہ بھی بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کو سن کر اگر میں اور آپ عبرت اور نصیحت نہ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ کا دل بہت سخت ہو چکا ہے، دل پتھر ہو چکا ہے، پھر آپ کے بیان سے کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ آپ توبہ نہ کر لیں. مسند احمد کی بہت پیاری روایت ہے، بہت توجہ سے اس حدیث کو سنیں، اور اس حدیث کو وعدہ کریں اپنے بیوی کو، اپنے بچیوں کو، سب کو سنائیں گے انشاءاللہ. سنائیں گے. بہت پیاری روایت ذکر کرنے جا رہا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. حدیث کے الفاظ ہے کن جلوسا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، صاحب بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں کہا کہ ابھی ایک شخص آئے گا، وہ کیا ہے؟ وہ جنتی ہے. کہتے ہیں الان یطلع علیکم الان رجل من اہل الجنہ، ابھی ایک شخص آئے گا، وہ جنتی ہے. صحابہ نے غور سے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے زبان سے آپ سوچئے کسی کے لیے یہ بشارت ہو کہ جنتی ہے، وہ شخصیت کتنی عظیم ہوگی. کہا کہ ابھی آئے گا، وہ جنتی ہے. صحابہ دیکھیں کہ ایک انصاری صحابی آ رہے ہیں اور وضو کی وجہ سے داڑھی سے پانی ٹپک رہے ہیں، گر رہے ہیں، اور بائیں ہاتھ میں، لیفٹ ہاتھ میں اپنے جو جوتے ہیں، جوتے کو پکڑے ہوئے ہیں، مسجد میں داخل ہوئے ہیں. پھر دوسرے دن ہوا، دوسرے دن بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ابھی ایک شخص آئے گا، وہ شخص جنتی ہے. صحابہ پھر غور سے دیکھنے لگے، کہا کہ یہ کون شخص ہے؟ دیکھا کہ وہی انصاری صحابی ہیں، داڑھی کی وجہ پانی کی جو وضو کیے ہیں، پانی کے قطرات داڑھی سے نیچے گر رہے ہیں، اور لیفٹ ہاتھ میں ان کے جوتے ہیں. پھر تیسرے دن بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ اختیار کیا، کہا کہ ابھی ایک شخص آئے گا ابھی آپ کے بیچ میں، وہ شخص جنتی ہے. صحابہ پھر غور سے دیکھنے لگے، بھائی اتنی بڑی شخصیت 3 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت سنا رہے ہیں، جبکہ ایک بار ہی کافی ہے، ایک بار اگر کہہ دے تو ان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے ان کے لیے. صحابہ کہا کہ وہی صحابی ہیں جو پہلے دن آئے تھے، وہی آئے. ایک صحابی، اللہ اکبر، میں اس صحابی سے، ویسے تمام صحابی سے میری محبت ہے، لیکن اس صحابی سے میری دلی محبت ہے. بہت پیارے صحابی ہیں اور عملی میدان میں بہت اعلیٰ درجے کے ہیں. اور نوجوان صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، بہت پیارے صحابی ہیں. یہ کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ ان کی زندگی میں ایک دن رات میں قیام اللیل، دن میں پورا قرآن ختم کرتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے، اور دن بھر روزہ رکھتے تھے. ان کی زندگی بہت پیاری زندگی تھی، بغیر تہجد کی رات نہیں گزرتی تھی ان کی. کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ 3 مرتبہ کہا کہ یہ سب جنتی ہے، میں اس کے پیچھے پڑ گیا، جس انصاری صحابہ کو بولے نا، اس کے پیچھے پڑ گیا اور کہا حضرت بات یہ ہے
تو وہاں اس کے گھر تک پہنچ گئے. مسجد میں ایسا بات نہیں, گھر تک پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے ابو کے درمیان ذرا کچھ کھٹاس آ گئی ہے, کچھ باتیں ہو گئی آپس میں کہ ناراضگی ہو گئی ہے, اور میں قسم کھایا ہوں کہ ابا جان میں آپ کے گھر 3 دن تک نہیں آؤں گا. میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں اپنا گھر, آپ کے گھر تو 3 دن تک نہیں آتا میں. اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے پاس 3 دن رہ سکتا ہوں. کہا کس لیے؟ کہا کہ آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں. چنانچہ اجازت مل گئی. معمول کے مطابق جیسے 24 گھنٹے ہوتے ہیں صحابہ ویسے گزارے. رات ہوئی, سوئے, دعا پڑھی, پھر فجر کی نماز سے پہلے اٹھے بستر سے, پھر دعائیں پڑھیں, پھر فجر کی نماز پڑھ کے پھر معمول کے مطابق لگ گئے. ایک دن گزر گئے, رات میں یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص زور ان کی پوری حرکات سکنات کو دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہیں, باقی ذکر و اذکار ہے, پھر سو جا رہے ہیں. رات میں بھی تہجد نہیں, رات میں بھی کوئی خاص عمل نہیں. 3 دن جب گزر گئے, حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو بڑا تعجب ہوا اور غصے سے کہا یہاں سے نکلو بھائی, یہ تو ہم سے یہ عمل تو زیادہ کچھ کرتے ہی نہیں. چنانچہ جاتے جاتے کہا کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن بشارت دی جنت کی, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی زندگی میں کوئی خاص رات میں کوئی عمل نہیں ہے, تہجد کی نماز نہیں اٹھتے ہیں آپ, اور کوئی آپ کی خاص اتنی نیکی نہیں, بس فرائض نماز ہے, فجر کی نماز ہے. ہاں یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی زبان سے کبھی کوئی غلط جملہ نہیں, بلکہ سب کے لیے اچھے الفاظ بولتے ہیں. کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ ہمارے ابا کے درمیان کوئی ناراضگی نہیں ہوئی تھی اور کوئی آپس میں کوئی رنجش نہیں تھی. آپ کو چونکہ آپ کو اللہ کے نبی نے 3 بار جنتی کہا تو یہی شوق لے کے آیا تھا کہ آپ کے اعمال دیکھوں. ایسی کوئی بات نہیں, ہمارے ابا کے درمیان ایسی کوئی تلخی نہیں ہوئی تھی. جب جانے لگے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص جب جانے لگے اپنے گھر کو, پھر یہ وہ صحابی انصاری صاحب بلائے کہ آؤ ادھر, کہ آپ نے جو میرے عمل دیکھے نا وہی سارے عمل ہیں جو میں جو کیا ہوں, جو 5 ٹائم کی نماز ہے, دعا اذکار, یہ تو ہے ہمارے پاس انشاءاللہ الحمدللہ. لیکن میرے اندر ایک چیز ہے, میں یہ کام کرتا ہوں, پتہ نہیں اب اس کی وجہ سے ہے کس کی وجہ سے, لیکن میں یہ کام کرتا ہوں, اور یہی چیز مجھے اور آپ کو, یہی نصیحت اور یہی اخلاق اور یہی خصلت ہمارے اندر ہونی چاہیے. کیا ہے؟ کہتے ہیں غیر انی لا اجد فی نفسی لاحد من المسلمین غشا. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ سونے سے پہلے اپنے دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے, حدیث کے الفاظ لاحد من المسلمین, کسی مسلمان کے لیے میرے دل میں غشن کوئی کینہ بغض نہیں رکھتا میں. اللہ اکبر. یہ سب کی بس کی بات نہیں ہے. میں سونے سے پہلے میرے دل میں جو بھی مسلمان ہے میرے ساتھ جو بھی کرے, لیکن میں اپنے دل کو پاک رکھتا ہوں. کسی بھی مسلمان کے تعلق سے میرے دل میں کوئی کینہ, کوئی حسد, کوئی بغض نہیں ہے. اور آگے کہتی ہیں وَلَا أَحْسُدُ أَحَدًا عَلَى خَيْرَ آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ. اور جس مسلمان بھائی کو اللہ نے دولت دی ہے, مال دیا ہے, خیر و برکت دی ہے, میں اس کے بارے میں حسد بھی نہیں کرتا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص جو صحابی گئے تھے, کہتے ہیں فقال عبداللہ هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. یہی وہ چیز ہے, یہی وہ عمل ہے جو آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے مستحق ٹھہرایا, اور ہم لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے. یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 12690 پہ 7ویں حدیث موجود ہے. اس واقعے پر ذرا غور کریں آپ, صرف واقعہ تک حد تک نہیں, میں نے بتایا اس واقعے کو یاد رکھیں اور دوسروں کو شیئر کریں. آپ سوچیے ایک انصاری صحابی ہیں, کوئی خاص عمل نہیں ہے, فرائض ادا کر رہے ہیں, دعا اذکار ہیں, لیکن کس بنا پر, کس وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 نہیں 2 نہیں 3 مرتبہ جنت کی بشارت سنا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ وہ سب کو معاف کر دینا. سب کے بس کی بات یہ ہے. آپ کی انا, میری انا, میں کیوں معاف کرنا, میری کی غلطی نہیں نا, میں کیوں معاف کرنا بھائی. جس کے دل میں جنت ہوتی ہے, جس کے سامنے جنت اللہ کی مغفرت ہوتی ہے نا, کہ میں ٹھیک ہے میری کوئی غلطی نہیں. اور واقعی اگر ایسا کریں گے, کوئی بھی رشتہ, چھوٹا سا تجربہ ہے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اگر جو بھی رشتے ہیں نا, آپ سوچیں گے کہ یہ سب اپنے اپنے انا میں رہیں تو رشتے ٹوٹ جائیں گے. یا تو انا, یا تو ایگو باقی رہے گا, یا پھر رشتے, دونوں میں سے ایک رہے گا. یا تو رشتے ختم ہو جائیں گے, آپ کی ایگو باقی رہے گی. اگر رشتے بچائیں گے تو ایگو کو آپ کو قربان کرنا پڑے گا.
کیونکہ دونوں آدمی برابر نہیں، کبھی مجھے صبر کرنا، آپ کو صبر کر میں بھی معاف کرنا، آپ بھی معاف کرنا، یہ رشتے ایسے چلتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں، اگر اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں تو آپ اللہ کے واسطے، کیونکہ آدمی کی حرکت ایسی ہے کہ ہم معاف کرنے کے لیے کبھی کبھی یہاں ہوتا ہے آدمی حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک آدمی کچھ نہیں کرتا ہے، آدمی صحیح سے ڈھنگ سے چل رہا ہے، ان کے الفاظ صحیح ہے، اچھا سلوک کر رہا ہے، رشتہ دار سے نبھا رہے ہیں، لیکن اگلا آدمی ہے کہ برائی پر برائی کرتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہی تو صلہ رحمی ہے، رشتے کو جوڑو، رشتے کو جوڑو، اور اگر معاف کرنا ہے تو اللہ رب العالمین کی مغفرت کے لیے معاف کرو، اللہ رب العالمین کی جنت کے لیے معاف کرو۔ میں معاف نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اللہ کے لیے میں معاف کر رہا ہوں۔ اگر یہ ہمارے سامنے ہونا تو ہم پھر فوراً ایگو ختم ہو جاتا ہے، اگر یہ سامنے نہ ہو پھر میں زندگی میں معاف نہیں کروں گا۔ اب سوچو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کتنا ناراض کرتے ہیں، سوچے ذرا غور کریں آپ، دن رات میں 24 گھنٹے میں اللہ رب العالمین کتنے ناراض کرتے ہیں، کتنے نافرمانی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین میری اور آپ کی ایک سیکنڈ کی بات کر رہا ہوں، ایک سیکنڈ کے بارے میں مواخذہ کر لی آج ابھی تو کوئی ایک گھونٹ پانی کا بھی حقدار نہیں رکھتا، میں بھی نہیں رکھتا، آپ بھی نہیں رکھتے، لیکن اللہ معاف کر رہا نا، ہزاروں غلطی پہ اللہ معاف فرما رہا۔ جملہ میرے بہت پیارا جملہ ہے، ہزاروں غلطی اب ہو رہی ہے تب بھی اللہ معاف فرما رہا ہے۔ مجھ سے اور آپ سے ایک غلطی ہوتی ہے تو آپس میں صلح نہیں کر پا رہے ہیں آپ، اتنے ایگو، اتنے حسد، اتنا بغض، اتنا کینہ سالوں سال چل رہا ہے، خاندانی جو لڑائی ہے بس اوقات معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کس وجہ سے لڑائی ہوئی ہے، بس آپ بھول جاتا آدمی کیا ہو جائے۔ لیکن میں آپ کو اس چھوٹے سے درس سے پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر اللہ کے واسطے ماہ رمضان چل رہے ہیں، اتنی ساری محنتیں ہو رہی ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، اگر دل میں نفرت ہے، واللہ بول رہا ہوں، ایک حدیث نہیں سینکڑوں حدیث سنا سکتا ہوں، لیکن نصیحت قبول کرنے کو لیے حدیث کافی ہوتی ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جس پر اللہ پر رسول پر ایمان ہوتا ہے نا، اس کے لیے حدیث کافی ہے، کیونکہ سامنے مرنا ہے۔ 3 دن سے زیادہ اگر نفرتیں ہیں، پالے ہیں، موت ہوگی، جہنم بتا رہے ہیں، آپ کو اس کے باوجود بھی حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی، جبکہ ہم اپنے ایگو میں لگے رہتے ہیں۔ دیکھیے بہت پیاری حدیث سنا، اللہ رب العالمین فرماتے سورہ نور میں آیت نمبر 22 میں، یہ آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اے لوگو چاہے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں، چاہے کہ تم میں سے ہر ایک دوسرے کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف فرما دے، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو بخش دے؟ واللہ غفور رحیم، اللہ ہے ہی بڑا غفور اور رحمان، بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس آیت میں مجھے اور آپ کو ایک چھوٹی سی باریک نقطہ یہ ہے کہ اس آیت بتا رہے ہیں تم جو معاف نہیں کر رہے ہو نا، تم کیا دودھ کے دھلے ہو نا، تمہارے اندر بھی غلطی ہے نا، میں تمہیں معاف کر رہا ہوں نا، میں تمہاری غلطیاں کو معاف کر رہا ہوں نا، تو میرے بندے اگر کوئی غلطی کر دیے تم کیوں نہیں معاف کر لیتے، تم آپس میں کیوں نہیں صلح کر لیتے؟ یہ اس آیت میں پیغام ہے، اس آیت میں ایک میسج ہے۔ اسی لیے حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرہما الذی یبدؤ بالسلام، جو آپس میں نفرت ہو جاتے ہیں، بغض ہو، حسد ہو جاتے ہیں، آپس میں دوری ہو جاتی ہے، تو ایک آدمی ملاقات ہوتی ہے، آپ مجھ سے دور بھاگتے ہو، دوسرا آدمی مجھ سے دور بھاگتا ہے، کہتے ہیں ان میں سے سب سے بہترین شخص کون ہے؟ یبدؤ بالسلام، جو سلام میں پہل کرے۔ سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ بھائی ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ کی غلطی نہیں کوئی، آپ اچھے ہیں الحمدللہ، آپ کی کوئی غلطی نہیں، لیکن آپ ہے کہ اعلیٰ ظرفی، چونکہ آپ جنت کے طلبگار ہیں، آپ اللہ کی مغفرت اللہ آپ کو مل رہی ہے، یا آپ نے ایگو سیٹ کر کے مجھے معاف کر دیجئے، کوئی غلطی غلط فہمی ہو گئی تھی، آپس میں نفرت تھی، ایسا تھا کہ آج نہیں تو صبح مجھے مرنا ہے، آپس میں ہاتھ جا کے ملاقات کریں، سلام کریں، صلح کر لیں آپ۔